صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے، جس کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے. جس کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے کس کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، کس کس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور کیا کیا ان کے نام رکھے جائیں گے. اور یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ اس رات سے پھر اگلے سال اس رات تک کون کون دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور ان کے نام ہر چیز نوٹ کر لیے جاتے ہیں. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات رزق کے فیصلے بھی لکھ دیے جاتے ہیں. تو کثرت رزق نہیں ہے. رزق سے مراد رزق برکت والا ہو، عافیت والا ہو، سلامتی والا رزق ہو. کتنے لوگ ہیں پیسہ ہے، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ حضرت صاحب کبھی ذکر کی مجلس میں آ جایا کرو، پروگرام میں آ جایا کرو. کہتے حضرت ٹائم نہیں ہے، سب سے مین پوائنٹ ٹائم نہیں ہے. 3 دن ہو گئے وہ جنگل، صحرا، بیابان اور ہر طرف جو ہے نا صحرا ہی صحرا، وہاں بیٹھے قسمت کی بات ہے. پیسہ تو آ گیا نا، دولت تو آ گئی، لیکن خرچ کہاں ہو رہی ہے؟ رب نے پیسے کی فراوانی دی، لیکن اپنے پاک نام پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں دی. یہ پیسہ خیر، بھلائی، رزق نہیں ہے، یہ گلے کا توقع ہے. یہ گنجا سانپ بنا کر اس پر مسلط کر دیا جائے گا. پیسہ تو ہے، اور ایک آدمی غریب ہے، مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے حق حلال کی روٹی روزی کماتا ہے، خود کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور اس میں سے کچھ راہ مولا پر بھی خرچ کرتا ہے. یہ ہے اصل رزق. لوگوں کے حق کو غصب کر کے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر سٹیٹس لگا کے معافی مانگی جا رہی ہے. جس باپ کو تو گالیاں دیتا ہے اس باپ سے کون معافی مانگے گا؟ جس باپ کی تو بے ادبی کرتا ہے اس سے معافی کون مانگے گا؟ ارے بدبخت نالائق، تجھے کس کم عقل اور بے وقوف نے سمجھایا ہے
کہ سٹیٹس لگانے سے تیری آخرت بن جائے گی. یوٹیوب، فیس بک پر، واٹس ایپ پر یہ لکھ دینے سے کہ مجھے معاف کر دو، جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، تو ہوا میں اپنے الفاظ اچھال رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو. یہ بےہودہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ معافی کی رات ہے، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کو ستانے والے کے لیے اس رات معافی نہیں ہے. وہ فیس بک پر مانگے، وہ ٹویٹر پر مانگے، وہ واٹس ایپ پر معافی مانگے. جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد سامنے رکھے نا کہ شب برات کو اللہ سارے انسانوں کو معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کی معافی نہیں ہے. چاہے وہ کلی طور پر مشرک ہو، چاہے وہ جزوی طور پر مشرک ہو. جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے. جو ماں باپ کا دشمن ہو، ماں باپ سے لڑتا ہو، ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہو، ماں باپ کی گستاخی کرتا ہو، کوئی معافی نہیں. اللہ مگر یہ کہ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے سچی معافی مانگ لے، ان کے قدموں میں گر جائے کہ آپ ہمیں معاف کریں. پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کا عہد کرے کہ باپ کی خدمت کروں گا، ماں کی خدمت کروں گا. شریعت کے دائرے کے اندر جو مجھے ماں اور باپ حکم کرے گا اس کی تعمیر کروں گا. یہ تو ہے نہیں. تو فیس بک پہ بزرگ بنتا ہے، یوٹیوب پہ تیری بزرگی کے قصے چل رہے ہیں، واٹس ایپ سٹیٹس پہ تو بڑا ولی بنا ہوا ہے. تیری اس ولایت کی ضرورت نہیں ہے، نہ تیری اس ولایت سے اللہ کو ضرورت ہے، نہ تیری ایسی ولایت سے تجھے نفع ہو رہا ہے، نہ تیری اس ولایت سے تیرے ساتھ رہنے والے بسنے والے لوگوں کو فائدہ ہے. اور فرمایا تیسرا وہ شخص جس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہو، عداوت ہو، بغض ہو، اور سینے میں بغض پال کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا. باپ کے ساتھ بغض رکھے ہوا ہے، بہنوں کے ساتھ بغض ہے، بھائیوں کے ساتھ بغض ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بغض ہے، دوستوں کے ساتھ بغض ہے. دل کے اندر بڑے بڑے سانپ پال رکھے ہیں اس نے دشمنی کے، بڑے بڑے سانپ پال رکھے ہیں. تو ولایت ان چیزوں کا نام ہے کہ شرک نہ ہو، ماں باپ کا فرما بردار ہو، مخلوق خدا کا بغض، کینہ، حسد، عداوت دل میں نہ ہو، دل پاک اور صاف ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں. حضرت صاحب اس رات کے اعمال بتاؤ. جس کو یہ حدیث سناؤ تھوڑا منہ سائڈ پہ کر کے بات سنتا ہے. اس کا مطلب وہ ماں باپ کی بے ادبی، ماں باپ کی گستاخی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب وہ بہن بھائیوں کا بغض، رشتہ داروں کا بغض چھوڑنے کو تیار نہیں ہے.
وہ اپنی دشمنیاں ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جو میری طبیعت اور میری منشا کے موافق ہو، مجھے کوئی ایسی بات بتا کہ میں رات کھڑے ہو کر نفل پڑھوں، میری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ کوئی ایسی حدیث سنا تو میں ایسی حدیث سنا رہا ہوں کہ ماں باپ کا ادب کرو، رشتہ داروں سے بغض کینہ حسد چھوڑ دو، اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کر لو۔ تم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا اللہ کا دوست کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا اللہ کا ولی دوست قطب زمانہ ولی کوئی نہیں۔ ساری ولایت یہاں کھڑی ہے، تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے اٹھ کے نفلی پڑھیں گے، پھر ذکر ہوگا، پھر گھر جاؤ گے، تو گھر جانے کے بعد اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے اگر آپ اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں کرو گے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور فرمایا حقوق العباد، آگے حضرت میں سارے کو معاف کیتے او بے 10,000 کھاتی ودا، او بے 20 کھاتی ودا، او بے 5,000 کھاتی ودا، او بھیڑ دی زمین ماری کھڑیاں کاکے دا اڈو وگھا جھلی کھڑا، ماں میں کو عدالت چھٹی کھڑا، او بے کو تھانے تے چھٹی کھڑا، او بے کو بہتان لئی کھڑا۔ اللہ حضرت میں سارے کو معاف کر دے، میں تو پورا ولی حضرت تس آ کے میں معاف کر دے۔ بڑا ولی ہے یار، دھوکے باز ولی، بے روپیہ ولی، فراڈی، بدماش، چکر باز، چکمے باز ولی ہے یہ، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کی ولایت تو یہ ہے کہ حقوق العباد پورے کرو۔ جو حق ماں کا ہے ماں کو دو، جو حق باپ کا ہے باپ کو دو، جو حق بیوی کا ہے بیوی کو دو، جو حق بھائی کا ہے بھائی کو دو، جو حق بہنوں کا ہے بہنوں کو دو، جو حق پڑوسی کا ہے پڑوسی کو دو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہے اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ حضرت صاحب مہربانی کرو، میں اصلاح کروانا ہے بیٹھا، مہربانی سی باؤ اصلاح کروانا ہے بیٹھے بیٹھا، وظیفہ دساوا مشوق پھس پوے، لاکھ دیے ونا مراد تو کیڑا ولی ہے، یہ کیڑی پتہ نہیں اصلاح کروانا ہے بیٹھا، ہندا نامی اصلاح ہے۔ وکھرے ٹائپ دے بزرگ دو نفل پڑھتے مسیح آدھا بیٹے اللہ دیا فلاں دیران کو طلاق تھی ہوئے اللہ خدیے تو ولی ہے وہی کو ولی لکھو۔ کیا دن باہر ٹوٹتے دن حضرت صاحب کو سروزہ لائے سے مسیح گندے کی جگہ نہیں کرنے، گندے کی جگہ نہیں کرنے، ورنہ مرادہ وہ گھومو تے مرانا لا سوارا گندے کی جگہ نہیں کرنے۔ تو زنا کرے، تو زنا کرے چنگئی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سناوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج کی رات زانی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آج تجھے میں حدیث دکھاؤں، پھر میں کہتا ہوں یہ بدبخت ہے، بد نصیب انسان ہے، اتنا بدترین انسان ہے جس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج کی رات، شب برات کی رات بھی اس کی معافی نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات آئے گی اس رات بھی کبھی اس کی معافی نہیں ہے۔ حضرت گندی گالی کرنے، گندی گالی
چنگی گال کیا ہے؟ چلو تسا سمجھاؤ، میری تربیت تسا کر دو. پھر ایسے لوگوں کو کہو کہ آپ اچھی بات بتاؤ نا، جو اچھی بات ہو. اچھی بات کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے نا، ہمیں سمجھ آئے نا کہ اچھی بات ہے کیا، وہ کرے. ہم کہتے ہیں بھائی زنا نہ کرو، مجبور ہو نکاح کر لو. نکاح نہیں کرتے، زنا کر رہے ہو، کتوں سے بدتر زندگی ہے. حضرت صاحب کتا کتا آتے ہیں یہ بلا چھک جن اسٹیج تے کالے. اچھا جڑے چھک جن وہ دسو وہ آپ کو. جو باتیں اچھی ہوں، جو کرنے کی ہوں، جو آپ کی سمجھ میں ہو، وہ سمجھاؤ ہمیں یار، تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. بابا اصلاح ضروری ہے. شب برات کا مقصد شرک چھوڑ دو، ماں باپ کی گستاخی چھوڑ دو، بغض کینہ عداوت چھوڑ دو. شب برات کا پیغام یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیکھیے کہ فرمایا زانی کی بخشش نہیں، مطلب زنا چھوڑ دو. زنا نہیں چھوڑو گے آپ کی بخشش نہیں ہوگی. زنا نہیں چھوڑو گے آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ اپنا دوست نہیں بنائے گا. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا زندگی ہے؟ اسی کو زندگی کہتے ہیں. اور فرمایا کسی کو نہ حق قتل کرنے والے کی بھی معافی نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. فرمایا کامل اکمل بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. کیا کر رہے ہیں؟ اور ایک مہم اور گینگ پورا متحرک ہے، اور لوگوں کا مزاج ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ نے دعوت دینی ہے، دین کی بات کرنی ہے، ہمیں صرف نماز کا بتاؤ، ہمیں صرف فضائل سناؤ. اب زنا کے فضائل کہاں سے لاؤں یار؟ مجھے سناؤ، بتاؤ یار. بے غیرتی کے فضائل ہوتے ہیں کہ میں بتاؤں؟ مجھے آگے لوگ کہتے ہیں حضرت فضائل سناؤ. اب زنا کے فضائل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ کس بے غیرت نے لکھا ہے؟ چلو میں پڑھ کے سناؤں. میرے پیغمبر نے زنا کی مذمت کی ہے، میرے آقا نے زنا کی مذمت کی ہے. پیغمبر علیہ السلام کی جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زنا کی مذمت کی ہے، زنا کا راستہ روکا ہے. تابعین نے بھی یہی کیا، تبع تابعین نے بھی یہی کیا. تو کون ہوتا ہے؟ کس مٹی سے بنا ہوا ہے؟ کس خاک سے بنا ہوا ہے یار تو؟ کہتے ہیں حضرت فضائل سنا. کیا فضائل ہیں زنا کے یار؟ مجھے بتاؤ نا. معاشرے میں مرد پایا جاتا ہے، جراثیم پایا جاتا ہے. معاشرے میں بدبختی اور لعنت کا یہ عمل زنا کا پروان چڑھ رہا ہے. میں روکوں، آپ مجھے کہتے ہیں نہیں فضائل سناؤ. کیا فضائل ہے زنا کے؟ مجھے بتاؤ نا یار، میں وہ کروں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فواحش سے روکنے والی ہے. فواحش زنا کو کہتے ہیں،
بدکاری کو کہتے ہیں، گالم گلوچ کو کہتے ہیں، بغض کینہ حسد کو کہتے ہیں، منکرات حقوق العباد کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے معاملات پر ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کے حق کو غصب کرنا، دوسروں کی زمینوں کو دبا لینا، کسی کے پیسے کھا جانا، اپنے ماں باپ کے حقوق پورے نہ کرنا، اپنی بیویوں کو ذلیل کرنا، بیویاں اپنے مردوں کو ذلیل کرے، یہ حقوق العباد ہیں۔ اور اس کو قرآن نے کہا والمنکر، ان سے رک جاؤ۔ بیوی کو حق نہیں ہے کہ شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر کو حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو ناجائز اس پر دباؤ ڈالے۔ عجیب صورتحال ہے۔ اب کچھ باہر بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کو صبح کہیں گے شب برات منانا بدعت ہے، تو شب برات میں ہم نے کیا منایا ہے؟ پیغمبر کی شریعت بتائی ہے آپ کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق علیہ فرمان سنایا ہے کہ اس رات میں ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے، لہذا اس گناہ سے رک جاؤ، شرک سے رک جاؤ، بغض کینے سے رک جاؤ، ماں باپ کی نافرمانی سے رک جاؤ، حقوق العباد کو پورا کرو، زنا سے رک جاؤ، گانے سننے سے رک جاؤ، منافقت سے باز آ جاؤ۔ یہ روک رہے ہیں، یہ ہے ہماری شب برات، یہ ہے شب برات کا پیغام۔ تو سا شب برات میں نہیں، تو سا بدتی ہے اور کنجھارا تو چنگئی جڑا زنا کرنا شکل مومن علی کرتوت کافر ہے، کافر نہ کو تو کم از کم درجہ منافق ہے۔ فکر کریں، اعمال کی فکر کریں، اعمال کی۔ چاہے میں ہوں، آپ ہوں، سب سے بڑا درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کا سب سے بڑا درجہ ہے جو اپنے گھر سے تلوار لے کر اللہ کے پاک نام پر، اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے میدان جہاد میں اترتا ہے، جنگ کے لیے جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جو شخص اپنے گھر سے تلوار لے کر اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے، جہاد کے لیے نکلے گا، کیا اس کے دل میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ میں واپس آؤں گا؟ وہ تو شہید ہونے کے جذبے سے نکلتا ہے، وہ تو جاتا ہی اسی جذبے سے ہے کہ میں نے واپس نہیں لوٹنا۔ اور جس نے اس نیت سے گھر سے نکلنا ہے کہ میں نے واپس لوٹنا ہی نہیں ہے، کیا وہ لوگوں کا مال مارے گا؟ حقوق العباد، بغض، کینہ، حسد، اس کے لیے اس کے بعد جگہ ہے؟ نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو کافر زخم مارے گا، اس کا خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے رب کریم اس کے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ما سوا قرض کے۔ یہ ایک مثال دی ہے حضور نے، فقہا نے لکھا ہے کہ ما سوا حقوق العباد، کسی کا بھی حق غصب کیا معافی نہیں، کسی کا بھی، چاہے آپ جتنے بڑے بزرگ بن جاؤ، ولی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، غازی بن جاؤ، مولانا بن جاؤ، حقوق العباد ضروری ہے۔ حقوق العباد کی معافی ہے ہی نہیں۔ اب کیا سوچا کہ اللہ آپ پہ معاف کر دے؟ نماز میں کمزوری ہوگی، اللہ کے حقوق میں کمزوری ہوگی، اللہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے۔ لیکن مخلوق کا معاملہ ہوگا تو میرا دوست یاد رکھ، مخلوق نہ غفار ہے، نہ غفور ہے، نہ رحیم ہے، نہ رحمان ہے، نہ کریم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اور یہ عقل فیصلہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہوگا اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ بس اتنا حدیث ہے کہ ایک آدمی کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جاؤ اور نیکی لے آؤ۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئے گا، وہ امی ہی اماں کے پاس آئے گا، اماں مہربانی کر ایک نیکی مجھے دے دے، ایک نیکی۔ برابر ہو گیا، دونوں پلڑے برابر ہو گئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ نیکیوں والا پلڑا جھکے گا، معاف کروں گا، جنت دوں گا، اپنا کرم اور فضل کروں گا، جا نیکی لے آ۔ امی ہی قرآن کہتا ہے ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی نہ پتر نہ، نہ پتر نہ، میری کھوٹ پئی تو میں کی دے، میری نیکی کھوٹ پئی میں کی دے، میں کو کون سے؟ جو ماں زندگی میں دنیا میں کہتی ہے کہ اللہ میری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میری اولاد کو کچھ نہ ہو، جو ماں بیمار ہو، سر میں درد ہو، بخار ہو اور بہت تکلیف سے کرا رہی ہو، اس کا بیٹا بیمار ہو، وہ ماں اپنی تکلیف بھول جاتی ہے، اپنے بیٹے کے درد کا احساس پہلے کرتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہی ماں کہہ رہی ہوگی بیٹا جا پتر جا، میں کچھ نہیں کر سکتی تیرے لیے۔ تو بڑی آس اور امید لے کر اپنے باپ کے پاس آئے گا، وہ ابھی اپنے بابا کے پاس آئے گا۔ خیالات آئیں گے اس کو کہ میں کہتا تھا ابا 10 روپے دے، ابا 10 روپے دیتا تھا، ابا بازار جاتا تھا، میں کہتا تھا ابا میرے لیے فلاں چیز لا کے آنا، تو بابا خود بازار میں بھوکا رہتا تھا، خود کچھ نہیں کھاتا تھا، پورا بازار پھر جانے کے بعد وہی چیز جو اس کے بیٹے نے کہی وہ لے کر خوشی خوشی گھر آتا تھا۔ اس کے دماغ میں آئے گا بابا مجھ پر اتنا قربان ہوتا تھا، بابا میرے لیے چیزیں لاتا تھا، کپڑے لاتا تھا، سائیکل لے کے دیتا تھا، موبائل لے کر دیتا تھا، ایزی لوڈ کرا کے دیتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ میں بابا کے پاس جاتا ہوں، وہ بابا کے پاس آئے گا تو بابا بھی کہے گا پتر نہ جا، پتر جا، میری ایک کم پڑ گئی تو کیا کروں گا، میری ایک نیکی کم ہو گئی تو میں کیا کروں گا، پتر جا، پتر جا۔ تو بڑی آس اور امید کے بعد وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ آگے وَصَاحِبَتِهِ، وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا، بیوی جنی وفادار پچھو رات 10 بجے جو وجہ وہ شدی کان جھلی بھی ہے آسے در کھلے سے میں پوچھ سا کدے گیا ہوں جوان بندے دا پتر ہوئے دا والد سینے پھلانی جگہ ہم والا ہوں با پتر نہیں آتے تھی کینا پتر ہوئے دا والا پٹین دے دا شتا تھی دی پر والا دا بندہ تو کئی دا انتظار کرتے کو پتہ لگے تھیو دا لوسی تو سارا دی ہوٹل نے بانی فلمہ دے سی پھٹے آباد کرے لی لڈو کھیتی تاش کھیتی سوارا تے کیا پتہ محبت ہے نہ وہ ساتھ سکتا ہمیں نہ عزت دے سکتا ہمیں کہ بے قدر سوارا کرے ہاں
دیکھو کیا پتا جو پیو کیویں دھی دے سر تے ہاتھ رکھتے دھی دے سر تے ہاتھ رکھی کھڑا ہوندے تے اپنے سینے دے تے پہاڑ رکھی کھڑا ہوندے وڈے وڈے پہاڑ تے دھی کو تے پتر ون ون گھر وسا سر تے چڑھا ہوئی نا سر تے نہیں چڑھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ میری زال آخر شادی دے رکھنے میرا سی زال دے آخر جہنم ون کھڑے والتائیں کو بلاوی بیٹا بے غیرت کوئی گئے اپنی بیوی کی ہر جائز خواہش پوری کرو میرے نبی کی شریعت ہے اپنی بیوی کی ہر جائز ضرورت پوری کرو مہربان بن کر اگر آپ کی بیوی آپ کو گناہ پر مجبور کرتی ہے پھر رب کی تلوار بن جاؤ پھر آپ کو غصہ اور جلال دکھانا پڑے گا اپنی بیوی سے کہہ دو خبردار اپنی اوقات سے بڑھ رہی ہے اپنی اوقات سے بڑھ رہی ہے اوقات میں رہے تو بہرحال یہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا بیوی سے کہے گا کہ تو اور میں نے مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہے جب تک میں گھر نہیں آتا تھا تو کھانا نہیں کھاتی تھی یہ کہ جوان آخر میں بے جوان کو جو میں کہ گھر نہ ہونے میری دال ٹکو نہیں رہا نمری دے ورنہ مرادہ تو لوسی بڑیا ودی لوسی کتے لگا سارا دی گلی پھر دی ایک نوجوان نال میں موٹر سائیکل دے نا پیا مکے گھر کو لگے نا کہ خیر ہو ویسے کیا ٹھیک ہے کہ حضرت بس نہ پوچھو مگر میں سمجھ لگی ہوں ویسے ڈس جا میں کہ لوسی کتا جو تو لگے نا یہ ہوئے گا نا کہ یہ طے کی حضرت صاحب بعد میں تورے نولا کیئر کرنا ویسا میں تو کون آکے میرے نٹور یار یہ بھی کچھ زندگی ہے مرد بڑھ جرت کر نکاح کر آکے نہیں کریں دی بھلے مطلب تو بے وقوف ہے بس بے وقوف ہے محبت دو طرفہ چیز دینا ہے ایک طرفہ چیز محبت آتی کہنے بے وقوف یاد ہے والی نے مطلب ہے تو وڈا ہما کہیں اپنی اوقات کو وڈے خواب دیتا ہو دیا کہ ذات دی کیڑی چپے مارے شتیرے پھر تو زمانے کا ذلیل انسان ہے کہ اپنے آپ کو خود ذلیل کر رہا ہے ایک آدمی تجھے چاہتا ہی نہیں ہے تو کہتا میں چاہتا ہوں اس کو محبت تھوڑی کہتے ہیں اس کو غلامی کہتے ہیں اس کو گھٹیا ترین بدترین سوچ کہتے ہیں یہ اس کو محبت تھوڑی کہتے ہیں تو بہرحال بیوی کہے گی نہ شوہر صاحب نہ میاں صاحب حضرت صاحب میں کو کپڑے کھیننے نہ آوے جتی کھیننے نہ آوے میک اپ کھیننے نہ آوے ہر شے کے تمہاری مہربانی لگے نیکی نا وہاں سے بھی خالی جا رہے ہیں وہ آخی اپنے بھائی کے پاس آئے گا پھر آخی دوڑے گھننے نا خدا رلے کھیتے آتے بازار جو کوئی شے کھیننے ہوا رلے کھیتے آتے وہ لڑتے ہی کس میں تھی وندے آتے دیسی ککا نا ککا جی نہیں ہوں میری کھوٹ پیٹا حدیث میاں بتا کو اپنے گالی ہے جی کو یقین نہ آوے سویرے میں خانقاہ جاوے جی میں تو حدیث چاہت دکھا دیتا ہوں وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں جاؤ اگر میری نیکی کم ہو گئی تو پھر ہے بیٹی جیسا بھی کوئی رشتہ ہو گیا کتنی عظمت والی شان والی رحمت والی بیٹی ہے جس کی بھی ہے وہ اپنے باپ کے لیے کتنا خوش ہوتی ہے
چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، چاہے اس کا باپ اسے حقارت سے دیکھتا ہو یا محبت سے دیکھتا ہو، چاہے باپ اسے گھر میں اللہ کی رحمت سمجھتا ہو یا بوجھ سمجھتا ہو، مصیبت سمجھتا ہو یا پھر اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا ہو، بیٹی بہرحال باپ پر فدا جاتی ہے تو وہ بیٹی بھی اس دن کہے گی بابا نہ بابا جاؤ، دوست بھی نہیں ہوگی۔ دوست بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے استاد جب یہ حدیث فرماتے تھے جنگل میں دو آدمی رہتے تھے، ایک اللہ کا ولی تھا، دوسرا نصرانی تھا، وہ داڑھی چڑھاتا تھا، یہ اوپر داڑھی چڑھاتا تھا اور اس میں وہ تسبیح کے مڑکے ڈال کے پھر وہ اوپر کرتا تھا۔ نصرانی تھا، نصرانی مذہب کا تھا، لیکن وہ نصرانی تھا، ادھر اللہ والا تھا، سچا اللہ والا مسلمان تھا، دونوں کی بے حد محبت تھی، اتنی محبت فرماتے کہ ان کو اگر کوئی کھجور کی ایک کھجور دیتا، ایک کھجور اگر ان کو کوئی دیتا، ایک کھجور کتنی ہے تو وہ آدھی اپنے دوست کے لیے رکھتا تھا، پوری نہیں کھاتا تھا چاہے جتنی بھوک لگی ہوئی ہو۔ ایک وقت ایسا آیا ان پر، ایسا آیا، فرمایا ایک دوست کو کسی نے ایک کھانے کا پھل دیا، حالانکہ وہ 3 دن سے بھوکا تھا، اس نے آدھا کھایا، آدھا دوست کے لیے رکھ دیا، پھر دوست کے لیے رکھا تو وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، کھانے کی چیز نہیں مل رہی، اگلے 3 دن پھر بھوکا، اس پھل کی بو مچ گئی، بو پھیل گئی ہر طرف، تو لیکن اس نے اس کو کھایا نہیں، جب دوست آیا تو دکھایا کہ تیرا حصہ میں نے رکھا ہوا تھا، فریج تھوڑی ہے جو فریج 4 سے ہو، کہ تیرا حصہ میں نے رکھا ہوا تھا۔ تو استاد نے فرمایا ایسا دوست بھی قیامت کے دن ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اتنا فدا ہو جانے والا دوست بھی قیامت کے دن نیکی نہیں دے گا۔ کیا ہوگا پھر؟ یہ واپسی میزان پر آ رہا ہوگا، پریشانی میں یہ ایسے کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے یہ اپنی انگلی منہ میں ڈالے گا، یہ کوہنیوں تک اپنا ہاتھ کھا جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنا صدمہ، اتنا غم، اتنا دکھ ہوگا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، ہاتھ جو منہ میں ڈالے گا کوہنیوں تک کھا جائے گا۔ افسوس لگتے نا بندے کو جتھو آس ہوئے، جتھو امید ہوئے تے او جلے امید ترٹ وجے نا، امید ترٹ وجے نا تے گالی بھی پتلے کرنا بیٹھا دے، وہ خیر ہے، وہ خیر کچھ نہیں، وہ خیر ہے کچھ نہیں، یعنی ایسا صدمہ تے دکھ لگا بیٹھے بیان بھی نہیں کر سکتے، یعنی اپنے ہوں سجن دا جتھا امید ہے، آس ہے، یقین ہا، وہ ٹوٹ جو گئے والی یار دا گلا بھی نہیں کرے دا پیا تے دماغ دی فیوز کیا بیٹھے، اے ہن اللہ دی مرضی تھوڑی دیر انہاں فیوز تھی وے، کئی دا گھنٹہ فیوز دینے، کئی دا 2 گھنٹے، کئی دا دہاڑا، کوئی دے 8 پار، کوئی دا 1 ہفتہ، کوئی دا مہینہ، اے صدمہ ہے۔ جے تک صدمے وجہ آدھے بھائی ہٹ وجہ بس میں کوئی پتہ نہیں، ہٹ میں کوئی پتہ نہیں۔ وہ دکاندار ہوئے دا وہ بقایا جتھا دا دے ہونا انہیں 200 دے بانے، جتھا 1000 لاکھ 5000 نہیں دیتا، وہ ڈھیر پیسے واپس چاڑی بٹھوانے، کیونکہ صدمہ ہے وہ کچھ ہوتے وہ عقل نہیں آتی بھی کرنا کیا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں صدمہ پہنچے، نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا، پھر سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوگا کہ نیکیاں برابر ہو گئی، گناہوں کا پلڑا برابر کھڑا ہے، اور ہوا کی وجہ سے ہل رہے ہیں لیکن دونوں برابری میں کھڑے ہیں، ہل تو رہے ہیں لیکن برابری میں کھڑے ہیں، اور یہ اپنے سارے معزز مکرم محترم رشتوں کے پاس گئے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس گئے ہیں، کیا کہ پتہ ہے معزز مکرم محترم رشتے،
माँ भेण बीवी धी पुत्र प्यू दादी नानी, ये मशहूर कड़ा रिश्ता है। इन दल्ले को समझाओ एक रिश्ता होया था बयान थी वञा रले कि भाई मशहूर ने की दे दी, मशहूर क्या ने की दे दी जिन्हें नाल जहन्नम घटेंदा रह गए, जिन्हें नाल अल्लाह दा गजब खरीद कीते थी, जिन्हें नाल अल्लाह दी नाराजगी खरीद कीते थी, अल्लाह दा कानून तोड़े, अल्लाह दी शरीयत तोड़े, अल्लाह दी जमीन ते बदमाशी कीती थी। अल्लाह फरमाने जेड़ा बंदा जिना करे ने मैं को रब होवर दी कसम मैं को इतना गैरत आई है कि मैं इस बेगैरत दिल जो ईमान भी कर गिंदा। हजरत अबू हुरैरा दी हदीस है ज़म्मुल हवा दे विच अल्लामा इब्न जौज़ी ने नकल कीती है। देखो तो सिया आओ मैं दिखावा हदीस तो अल्लाह दे हबीब फरमाए जले ज़ानी जिना करे ने अल्लाह को इतना गैरत आई है, अल्लाह इतना गैरत जोश जावे ने अल्लाह इन दिल जो ईमान गट गिंदे। अगर ही हाल मर गया है काफिर ने बिया क्या है। और फरमाए जे तक सच्ची तौबा नहीं करे ना अल्लाह ईमान दा लिबास वाला इन दिल नहीं छटेंदा, वाला ईमान दा लिबास नहीं पवेंदा। ए इवें बदे तो इसलिए मैंने कहा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम रिश्ते ये भी बेवफा हो गया। सच्ची मोहब्बतें पीर साहब भी नेकी नहीं देगा, उस्ताद साहब भी नेकी नहीं देगा, इमाम साहब भी नेकी नहीं देगा, और जो नेक दोस्त होगा वो भी नेकी नहीं देगा। तो फिर सदमा तो होगा। तो फिर सोचिए कितना बड़ा सदमा होगा, इतना बड़ा सदमा होगा। हाथ जो मुंह में डालेगा कोहनियों तक खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा सदमा है, इतना बड़ा सदमा है। गालिबन इसी हदीस में या और हदीस में यही आदमी या और आदमी इसी हाल में आ रहा होगा। रास्ते में एक गुनाहगार आदमी बैठा होगा, वो कहेगा भाई क्या हुआ है, कहेगा भाई ऐसे ऐसे हुआ है, किसी ने नेकी नहीं दी। वहां से यार मेरी है भी एक खेल में तेरा कम थी पूरी जो तेजा बराबर दिया गया तेरा कम नहीं बढ़ता भैया, मेरे पल्ले है भी हुआ है खेलने वाला मेरा क्या बढ़ते सारा बेड़ा करके। तो वो नेकी उसको देगा, मैदान पर जाएगा कि या अल्लाह नेकी ले आया हूँ। अल्लाह फरमाएंगे किस सखी ने तुझे आज नेकी दे दी, का फलां बिनते फलां। अल्लाह फरमाएंगे पहले उसे जन्नत में भेजो, पीछे इसको भेजना। अब काश तो कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक बंदा होगा, पता नहीं कौन होगा कैसा होगा, लेकिन छोटी से छोटी नेकी को हकीर न समझो। एक और हदीस में आता है मेज़ान लगा होगा, एक आदमी के गुनाह और नेकियां बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे या मौलाए करीम इसके सारे आमाल नेकियां गुनाह बराबर हो गए, हवा की वजह से कभी ये पलड़ा नीचे कभी वो पलड़ा और ये कांप रहा होगा। कभी इसको आस और उम्मीद आएगी, कभी खौफ आएगा, क्या होगा। अल्लाह फरमाएंगे वो फला इसका आमाल नामे में अमल लिखा हुआ है, ये इसके नेकियों के मैदान में डालो। जब वो नेकियों के मैदान में डाला जाएगा, नेकियों वाला पलड़ा झुक जाएगा। वो आदमी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा या मौला